السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے فَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَقْبَلُوا مِنْ أَحَدِهِمْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ یہ جو دو آیتیں مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان دونوں کا مختصر ترجمہ اور مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو لوگ کفر کرتے، ان کی دو آیتیں پہلے بھی ملا لی جائیں، 90، 99 اور 91، 92، ان چاروں کو ملا کے پڑھ لیا جائے تو جو لوگ کفر کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں اور پھر اپنے مطلب کے لیے پھر توبہ قبول ہونے کے بعد پھر کفر کرتے ہیں اور پھر توبہ کرتے ہیں، تو ان لوگوں نے دین کا مذاق بنا لیا ہے، ان کی توبہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کفر میں ایسے ڈٹے ہوئے ہیں جیسے ان کا اپنے مطلب جب ہوتے ہیں، جب یہ دین اسلام کی طرف آتے ہیں تو یہ توبہ کر لیتے ہیں، اور پھر جب ان کے اپنے معاملات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کفر کرتے ہیں۔ یعنی کفر کا مفہوم سمجھنا پڑے گا کہ کفر کہتے کسے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہے کہ اللہ کے دین کا انکار کرنا، جیسے سورہ مائدہ میں کہا گیا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 5/44 کی آیت ہے، یہ بڑی غور طلب ہے کہ اس کو غور کریں تو آپ کو کفر کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ کفر کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، جو دین کو مذاق بنا لیتے ہیں، جو لوگ دین کے مقابلے میں اپنے بزرگوں کی روایات لے آتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، بلکہ ان کا کہنا کچھ اور کرنا کچھ اور ہوتا ہے، تو وہ ساری دنیا کی دولت، ساری دنیا کا سونا چاندی بھی اگر فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا نہیں سکتے، یعنی وہ عذاب کو نہیں ٹال سکتے، اور ان کا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگلی آیت میں کہا گیا کہ اگر تم سچے دل سے توبہ کرتے ہو اور دین اسلام کی طرف آتے ہو تو پھر اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر یہ جو محبوب ترین مال جو تم نے جمع کر رکھا ہے اس وقت تک تم اللہ کے محب بندے نہیں بن سکتے جب تک اس کو خرچ نہیں کرو گے۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کو اگر دیکھا جائے تو وہاں یہ فرمایا گیا کہ یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ مال کہاں خرچ کریں، تو ان سے بول دو کہ جو تمہارے ضرورت سے زائد مال ہے اس کو خرچ کرو، کہ وہ تمہارا تو ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے دیا تھا۔ اسی طرح مال خرچ کرنے کا طریقہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں بھی بتایا گیا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی یہ نہیں ہوتی کہ تم نے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لیا، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم یہ اپنا اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ تو پھر یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم اس وقت تک اللہ کے محبوب بندے نہیں بن سکتے، تم اس وقت تک اپنے آپ کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، تم اس وقت تک اپنے آپ کو دین اسلام کے مکمل رکن نہیں بن سکتے اور مسلم نہیں بن سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، اور پھر اس کے بعد جو اللہ نے تمہیں یہ کتاب دی ہے، الکتاب القرآن، اس کا اقرار کر لو اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہی اصل دین ہے اور دین اسلام ہے، اور اس کا انکار کر دینا ہی کفر ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو سورہ آل عمران 3/91-92 یہ دو آیات پیش کی تھی، تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ بار بار کفر کرنا اور بار بار توبہ کرنا اور اپنی محبوب ترین چیز دولت کو جمع کر کے رکھ لینا یہی کفر ہے، اور اس کو خرچ کرنا نہ کرنا بھی کفر ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام، اور یہی ہے ہمارا قرآن اور صرف قرآن، یہی ہے ہمارا کام۔ اسی لیے ہم نے یہ چینل کھولا ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن سے روشناس کرایا جائے، اور ہر شخص، ہر مسلم انسان قرآن کو ترجمے سے پڑھے، غور و فکر کرے اور اس پر عمل کرے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ بھی ہمارے رکن بن جائیں، اور اس دین اسلام میں جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے آپ ہماری مدد کریں۔ اس میں ہم سب کا یہی فائدہ ہے کہ ہم اس سلطنت پاکستان میں جس کو کلمے کے نام پر، اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس کی تکمیل اس وقت ہی مکمل ہوگی جب اس میں قرآنی نظام ہوگا۔ قرآنی نظام کے مطابق بغیر کوئی اسلامی سلطنت، کوئی
اسلامی گھرانہ اور کوئی اسلامی دین مکمل نہیں ہوتا جب تک اس اللہ کی کتاب پر عمل نہ کیا جائے۔ تو یہ وہی الکتاب ہے جو تمام انبیاء کو دی گئی تھی، اور تمام انبیاء نے یہی دین پیش کیا تھا، اور اسی دین کے مطابق محمد رسول اللہ نے ایک مکمل دین تمام عالم انسانیت کو دیا، اور یہی ہے انسانوں کا دین، اور یہی ہے الکتاب، اور یہی ہے اس کا انکار، اسی کو کفر کہتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔